لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے سورہ توحید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. احد کا معنی کہ اللہ ایک ہے اور وہ عدد کی نوعیت کا ایک نہیں ہے، اس میں دو کا تصور نہیں ہے. یہ ایک عددی نہیں ہے اور نہ نوعی ہے. نوعی مطلب کہ اس نوعیت کا کوئی ہو. اور یہ احد ایسا ہے کہ یہ ناقابل تقسیم ہے، یعنی کہ وہم میں، عقل میں کسی طرح بھی کوئی دو کا تصور نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ذات لامحدود ذات ہے اور محدود شے دو نہیں ہو سکتی ورنہ وہ محدود ہو جائے گی. اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی شبیہ یا مثل اس کی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی غنی ہے، اس کو کسی بات کی احتیاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور تمام عالم کائنات کا ذرہ ذرہ اس عالم حقیقی کا، اس مالک حقیقی کا محتاج ہے. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. صمد کے اور بھی بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں، جس میں ایک معنی یہ ہے آقائی اور سیادت، یعنی وہ آقا ہے اور سید و سردار ہے. ایک معنی اس کے بتائے گئے ہیں کہ صمد ایسی شے کو کہتے ہیں کہ جس میں جوف نہیں ہے. جوف کا مطلب ہوتا ہے کہ خلا، بیچ میں کوئی خلا. جیسے کعبہ کہ جو اندر میں جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں جوف کعبہ. تو کوئی بھی شے ایسی ہو کہ جو بالکل ٹھوس ہو، اس میں خلا نہیں ہو. کوئی ایسی شے نہیں ہے کائنات میں، اس عالم امکان میں، اس لیے کہ یہ عالم امکان کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے وہ ایک ایٹم ہے. اور ایٹم کی جو خلقت یہ ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، وہ بیچ میں ایک پروٹون اور نیوٹرون اور اس سے کچھ دوری پر الیکٹرون کئی ایک ہیں جو کہ اس کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں. تو پروٹون اور الیکٹرون کے بیچ میں کافی جگہ ہے. اگر یہ جگہ ختم ہو جائے تو جو مادے کی سے جو شے بنی ہوئی ہے وہ سائز میں بہت ہی چھوٹی ہو کر آ جائے. تو معلوم ہوا کہ مادہ جو اس عالم امکان کی ہر شے چونکہ مادے کی بنی ہوئی ہے، اور خالق کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی شے ہے جس میں مادے کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی اگر مانا جائے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس میں بیچ میں خلا نہیں ہے، جوف نہیں ہے، تو صمد کا وہ مفہوم دیتے ہیں. اکثر مفسرین نے صمد کا یہ مفہوم لیا ہے کہ ایسی شے جس میں جوف نہیں ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے اس تفصیل کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، اس لیے کہ اس سے بھی ایک مادے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس میں مادے کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے تفسیر جب پوچھا لوگوں نے صمد کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی شے جو عدلی ہو اور ابدی ہو، جس کو نیند نہیں آتی ہو، جو اس کو بھوک نہیں لگتی ہو، جو کوئی کھانے کا محتاج نہیں ہو. نتیجہ یہ کہ ایک ایسی شے جس کے ہر شے، ہر انسان، ہر ایک مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ خود غنی مطلق ہے، وہ سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے.
صمد کا حقیقی معنی یہی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسری آیت کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ جو پیدائش کا لفظ ہے، یہ اس کا بڑا ہی وسیع مفہوم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نسبت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع مفہوم ہے۔ وہ صرف وہی تولد کا مفہوم نہیں ہے جو کہ ایک انسانوں سے متعلق ہے، بلکہ ہر طرح کا تولد، ہر طرح کی پیدائش، ہر طرح کا کریشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے، چونکہ یہ خود خالق، یہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، از دا کریٹر آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ کی ذات جب خود کریٹر ہے تو اس پر یہ کریشن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے جو بصرہ کے والوں کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں سب کے مفہوم کو بتایا تھا خود، تو اس میں بتایا تھا کہ یہ تولد کا جو معنی ہے کہ ہر طرح کی کثیف اشیاء یا لطیف اشیاء۔ کثیف اشیاء جیسے زمین سے پودوں کا پیدا ہونا، یا پہاڑوں میں آبشاروں کا پیدا ہونا، آبشاروں کا جھرنوں کا پیدا ہونا، آسمان سے بارش کا آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا خود کسی جاندار سے، اگر وہ جاندار کے سے بچے ہوتے ہیں تو اس سے بچے کا پیدا ہونا، یا انڈے سے بچے کا پیدا ہونا، ہر طرح کی خلقت، یا کسی لطیف شے کا اخراج، جیسے کہ کسی ماں کے بچوں کے لیے جو دودھ بچے کے لیے آتا ہے تو اس طرح کا، یا کوئی لطیف شے جو مردوں سے خارج ہوتی ہے، یہ سب چیز کا اطلاق جو ہے، یہ ساری چیزیں کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک مادی شے کی نفی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اس طرح کا، اس کی ذات سے کوئی چیز، ایسے تو وہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن وہ کسی چیز کو اس طرح سے اس کی ذات سے کسی چیز کی پیدائش کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس کی ذات سے کوئی شے کو پیدائش کا تصور کیا جاتا ہے، نہ کسی شے سے اس کی ذات کی پیدائش کا تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک خلقت کا سوال ہے تو پیدا تو کرنے والا وہ تمام اس عالم امکان کا ہے۔ اس عالم امکان میں جتنی چیزیں ہیں سب کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو لطیف چیزیں ہیں، یا کچھ کیفیتیں جو پیدا ہوتی ہیں انسانوں میں، جیسے کہ ایک انسان میں غصہ کا پیدا ہونا، یا اس سے محبت، کسی کے لیے محبت کا پیدا ہونا، کسی کے لیے نفرت کا پیدا ہونا، درد و الم کا پیدا ہونا، یا خوشی کا پیدا ہونا، یہ ساری جو کیفیتیں ہیں یہ انسانوں پر لاحق ہوتی ہیں۔ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ذات پر نہیں ہوتا ہے۔ کہیں کہیں قرآن کریم میں یا ہمارے احادیث رسول میں اللہ تعالیٰ کے نسبت ایسے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے ان لوگ کو۔ محب سے محبت کرنا، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ تو یہ جو محبت کا لفظ آیا، یا بہت جگہ غصہ کا بھی لفظ آتا ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا جو غضب نازل ہوا۔ تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ پر یہ غضب کی کیفیت عارض ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ پر یہ محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہیں، اللہ ان سب چیزوں سے مبرہ ہے۔ جب اللہ کے نسبت غضبناک کی بات آتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا یحب اللہ لا یحب الذین یقاتلون، اللہ دوست رکھتا ہے ایسے لوگوں کو، تو یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے اثرات، یعنی جب اللہ غضبناک ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جماعت جو ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی موجب ہوئی، یعنی وہ سزا کی موجب ہو گئی۔ اس سے مراد ہے اس سے سزا، یعنی یہ ایک طرح سے اس کے گناہوں کا سزا ہے۔ اور جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے اثرات اس سے مراد لیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ جزا کا جو سو مستحق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا،
اور اس کو عقاب دے گا، یعنی اس کو سزا دے گا۔ اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس سب چیزوں سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تولد کا لفظ آتا ہے سب کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا کریٹر ہے۔ اس کو اور وسیع معنی میں سمجھنے کے لیے سورہ الفلق کی آیت نمبر پہلی، جو 113واں نمبر کا سورہ ہے، سورہ الفلق، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اللہ رب الفلق ہے۔ تو وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کا رب ہے جس کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اعوذ بک کا مطلب اللہ سے پناہ مانگنا، استعاذہ مطلب پناہ مانگنا اللہ سے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں جو صبح کا رب ہے۔ لیکن فلق کا معنی صبح نہیں ہوتا ہے، فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو شق کرنا، ٹیئر کرنا، پھاڑنا، یہ فلق کا معنی ہوتا ہے۔ تو صبح یہاں پر کیوں لفظ کا اطلاق ہوا، صبح کا رب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا صبح کا رب کہ اللہ تعالیٰ رات کی ظلمت کے پردے کو چاک کر کے، اس کو شق کر کے صبح کے نور کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ رب الفلق۔ قرآن کریم کے 96 نمبر کی جو سورہ انعام کی آیت ہے اس میں دیا گیا ہے کہ فالق الاصباح، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو، رات کی ظلمت کو شق کر کے صبح نمودار کرتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے فالق الاصباح کی لفظ آئی۔ دوسرا 95 نمبر کی آیت جو سورہ انعام کی 95 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ گٹھلی کو اور دانے کو شگافتہ کرتا ہے، اور اس طرح سے پیڑ پودوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردہ کو نکالتا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ فلق کے اللہ فالق الاصباح ہے، اللہ فالق الحب و نوا ہے، گٹھلیوں کو۔ تو جتنی بھی کریشن ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح کا انشقاق یا ٹیئر ضرور ہوتا ہے۔ اگر انڈے سے جو چوزے یہ نکلتے ہیں یا چڑیا نکلتی ہے تو انڈا شق ہوتا ہے، تبھی وہ بچہ باہر آتا ہے۔ یا جو ایسے جاندار ہیں جس سے بچوں کا تولد ہوتا ہے تو رحم مادر کی وہ جھلی کے ٹیئر ہونے سے، شق ہونے سے وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب زمین کا سینہ شق ہوتا ہے تو پیڑ پودے آتے ہیں، جب پہاڑوں اور زمین شق ہوتی ہے تو آبشار آتے ہیں، جب آسمان شق ہوتا ہے تو پانی برستا ہے۔ تو ہر طرح کا جو انشقاق ہے، اور یہ انشقاق یا پیدا کرنا، ٹیئر اپارٹ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلقت سے یہ منسوب ہے۔ اللہ رب الفلق ہے، یعنی وہ انشقاق کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس نوعیت سے تمام کریشن، خود یہ زمین و آسمان، یہ زمین و آسمان کیا تھے؟ ایک وقت میں ایک دوسرے سے یہ جٹے ہوئے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کفار جو ہے یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا ہے؟ ان السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، ایک وقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ففاتقناہما، اور ہم نے یہ جو جڑے ہوئے تھے اس کو الگ کر دیا، I tore them apart، اس کو الگ کر دیا، ففاتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور میں نے تمام جانداروں کو پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا ہے، جو بھی زندہ ہے اس کو جان۔ تو یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا
अन समावाति वलर्दा कानता रतकन फफातकनाहुमा। रतक की लफ्ज़ और फ़तक की लफ्ज़। रतक कहा जाता है जब दो चीज़ें आपस में बिल्कुल मुत्तसिल हों, जुटी हुई हों, और फ़तक की लफ्ज़ कहा जाता है कि जब ये जुटी हुई चीज़ों को टोर अपार्ट यानी अलग कर दिया जाता है, शक करके अलग किया जाता है। खुद जो इस आलम की पैदाइश है, ये आलम कायनात जो आलम इम्कान हम कहते हैं, इसकी जो अभी थ्योरी चल रही है, इसका पहले हम लोग इसकी गुफ्तगू कर चुके हैं तफसील में। तो वहाँ पर कहा गया कि ये अदम से वजूद में आई, और बिग बैंग थ्योरी की ये दिया गया कि एक धमाका हुआ और ये तेज़ी के साथ ये फैलती चली गई। तो ये वही है जो ज़मीन और आसमान। तो मालूम हुआ कि किसी तरह की भी खिलकत हो तो अल्लाह ताला ने उस खिलकत का जो बुनियाद रखी है वो रखी है इसी फलक में, यानी शक करके। शक करता है और तब वो चीज़ों को ज़हूर में लाता है। अब इस शक करने से चीज़ें ज़हूर में आती हैं, इसलिए ये इन चीज़ों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कोई इतलाक़ नहीं होता है। उसके बाद की आयत करीमा है कि वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हम पल्ला नहीं है, उसका कोई मिसाल नहीं है, कोई उसके लिए कोई मुशाबिहात, कोई शबीह अगर उसके लिए लोग करार दें तो अल्लाह ताला का कोई मिसल नहीं है, कोई हम पल्ला नहीं है। ये तमाम उन चीज़ों को नफ़ी होती है जो लोगों ने अपने ज़हनी इख्तिरा से बना रखे हैं कि अल्लाह का ऐसा वजूद होगा और अल्लाह ऐसा देखने में होगा। ऐसा अक्सर जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो अल्लाह को जिस्म और जिस्मानियात वाला बना लिया है, तो उसको जो दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग हैं उसको मुजस्समा और मुशब्बा कहते हैं कि ये पूरी जो जमात है ये मुशब्बा और मुजस्समा वाली जमात है। और वो उन लोग जो अल्लाह ताला के लिए इन सफ़त के जो जिस्मानी खसूसियात के कायल नहीं हैं, उनके लिए वो लोग जो जिस्मानी खसूसियात के कायल हैं वो कहते हैं कि ये मुत्तआलियात, यानी इन्होंने मुअत्तलात मुजस्समा व शबह, ये मुअत्तलात सिफ़ात कहते हैं कि इन्होंने जो अल्लाह की सिफ़ात है उसको मुअत्तल करके रखा। तो अल्लाह ताला के लिए किसी मादी वजूद पर उसका क़यास नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो यही हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो अल्लाह ताला की मार्फत कैसे की जा सकती है। तो अल्लाह ताला की मार्फत के लिए जो बताया गया है, कुछ मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐ शख्स, जितना कि कुरान करीम में बताया गया है या जो रसूल करीम ने बता दिया है या अइम्मा हुदा ने जो बता दिया है, तो उससे आगे जानने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारे लिए गुमराही का खदशा है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की जो पूरी हकीकत है, कुना हकीकत है, ख़ुद रसूल करीम कहते हुए गए दुनिया से कि मारफना हक़ का मारफत, के पालने वाले जो तेरे मार्फत का हक़ था हमसे अदा नहीं हो सका। तो हम लोग तो फिर कायनात में जब रसूल करीम जो कि अल्लाह ताला के इतना करीब थे, जो दो कमान का फ़ासला कहा जाता है, तो वो जब इतनी क़ुर्बत के बावजूद अल्लाह की मार्फत के मुतल्लिक़ जो है तो अपनी इसका सबूत दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम पूरी मार्फत तेरी नहीं, तो मालूम है कि पूरी मार्फत तो एक इंसान हासिल नहीं कर सकता अल्लाह की, इसलिए कि वो ऐसा कमाल ज़ात है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लामहदूद है। हमको बहुत कम इल्म दिया गया। अल्लाह ताला ने कहा कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, इल्म में से तुमको बहुत कम दिया गया है, तो तुम कहाँ तक। ख़ुद रूह के मुतल्लिक़ जब लोगों ने पूछा था तब अल्लाह ने कहा कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, यानी अल्लाह ताला की तो बात छोड़ो, उसके जो मखलूक हैं, जो उसकी अम्र है, रूह के बारे में कहा कि ये अम्र रब्बी है। तो जब उसके मुतल्लिक़ हमारा इल्म इतना कम है कि हम उस तक मार्फत नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह की मार्फत कैसे कर सकते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुलंद परवाज़ अक़ले और फ़िक्र और ये जो बहुत ज़्यादा बुलंद परवाज़ हैं वो भी अल्लाह के हक़ाइक़ को नहीं समझ सकती हैं, या फ़िक्र तदब्बुर के समुंदर में भी हम गोते लगा लें, हम अल्लाह की पूरी हकीकत नहीं समझते हैं। इससे कुछ लोगों ने समझा कि फिर अल्लाह की मार्फत मुमकिन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मार्फत मुमकिन नहीं है, बल्कि अगर कुल्ली मार्फत मुमकिन नहीं है तो जुज़वी मार्फत तो ज़रूरी है। तो जितना हम मार्फत हासिल अल्लाह ताला की कर सकें ताकि
اللہ کی عظمت ہمارے سامنے پوری طرح سے عیاں ہو جائے، اب وہ ہمارے لیے، کیونکہ جب تک پوری اس کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہوگی ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے سامنے اپنے کو کتنا حقیر اور ذلیل سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ جب اس کی پوری معرفت ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی، مجسم ہو جائے گی، میرے دل میں ایمان بھی ہوگا، ہم خشوع و خضوع میں بھی ہوں گے، اور اس کے سامنے ہم سجدہ ریز بھی ہوں گے کہ مالک حقیقی کتنا بلند اور کتنا بزرگ اور کتنا لوگوں کے مدد کرنے والا اور رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ اب سوال ہے کہ اس کا ادراک ہم اپنے عقل کے ذریعہ، اپنے عقل و فہم کے ذریعہ، فکر و تدبر کے ذریعہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عقل اور فکر اور تدبر جو ہمارے عقل سے متعلق ہے، یہ کوئی محدود شے نہیں ہے کہ کوئی مادی شے ہے جیسے پان کی ڈبیا ہوا، اس میں 50 پان سے زیادہ آ ہی نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں جتنا ہم فکر و تدبر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، جتنا ہم اس میں سوچتے رہیں گے، عقل کو اس میں ہم لگاتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، اس کی وسعت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جتنا ہماری وسعت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی معرفت اتنا زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کم علم ہے ان کو اتنا اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ان کا اگر ایمان ان کے قلب میں راسخ ہے تو وہی ان کی اتنی معرفت ان کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے اس کا بڑا اچھی مثال جو علامہ علی نقی صاحب نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں اس کی مثال ایک سمندر جیسی ہے، کہ وہ ایک سمندر ہے، اور ہمارے جو عقل اور فہم ہے تو کہ بہت کم دیا گیا ہے، تو اگر اس کو ہم مثال کے طور پر اگر سمجھ لیں کہ ایک سوئی کا ناکا، تو اگر اس سوئی کے ناکا کو ہم اس معرفت کے سمندر میں ڈال دیں تو پورا سمندر تو اس ناکے میں نہیں آئے گا، لیکن یہ ناکا اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اتنا سمندر تو لے ہی لے گا، یعنی اتنی معرفت تو حاصل کر ہی لے گا۔ تو جتنی معرفت حاصل کر سکے ہماری استعداد جتنی ہے اتنی معرفت حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، اب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں، جس میں توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی کی بھی بہت ساری کے درجات ہیں، جیسے توحید خالقیت، خلق کرنے والا ہے، توحید ربوبیت، وہ رب ہے، اور توحید رزاقیت، توحید تشریع اور قانونی، اس لیے کہ قانون بنانے کا حق سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہے۔ اب جو لوگ، اور یہ حکم لانے والے کون ہیں؟ یہ انبیاء و مرسلین ہیں جو اس کی شریعت کا قانون لے کر آتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ ان انبیاء کے جانے کے بعد لوگ اپنے اپنے خواہشات نفسانی، اور کہا جائے کہ اپنی برے نفس جو ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، نفس امارہ جس کو کہتے ہیں کہ جو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنی جاہ و منصب کی خواہش یا بہت طرح کی خواہش ہوتی ہے۔ انسان کو جب دولت مل جاتی ہے، انسان کو علم مل جاتا ہے، زیادہ منصب مل جاتا ہے، کوئی رسول اللہ کے صحبت میں رہے، صحابی کا درجہ مل جاتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ اگر کم ظرف ہے تو وہ کم ظرف ہونے کے ناطے وہ لوگ شقی ہوتے چلے جاتے ہیں، سرکشی پر آ جاتے ہیں۔ خود سورہ علق میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ جو شخص غنی ہو جاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ ابھی دولت کی سرکشی کیسی ہے اور علم کی سرکشی کیسی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ سرکشی یہاں تک کہ ہے کہ صحابیت کی سرکشی تو آپ نے دیکھا کہ صحابیت کی سرکشی ایسی ہے کہ جب ہم صحابی ہو گئے تو ہم اتنے بلند ہو گئے کہ اب ضروری، اب ہمارا اتنا ہم نے اپنے کو بلند سمجھا کہ خود رسول کے نواسے کو بھی ہم نے قتل کرنے میں اپنی آر نہیں سمجھی، کہ چونکہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں۔ خانہ رسول میں جو ان کی بیٹی جن کو کہا کہ ان کے ناراض ہونے سے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ سب جاہ و منصب کی سرکشی ہے۔ جب انسان غنی ہو جاتا ہے تو وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ علق میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا ہے۔ اب ہم لوگ جو توحید ذاتی یا توحید مالکیت، توحید اطاعت، یہ جو الگ الگ درجات ہیں، اس کی ہم لوگ وضاحت انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن صرف ایک چیز کا میں آپ کے سامنے، چونکہ کربلا کے حوالے سے
کہ بعد میں رسول کریم کے انتقال کے بعد لوگوں نے سنت میں تبدیلی کی، اور یہ اس کے بعد ہی شروع ہو گیا۔ جیسے ہی رسول انتقال کیے، جو لوگ منصب میں آئے تو رسول کریم کی حدیثیں جلا دی گئیں، حدیثوں پر کو بیان کرنے پر پابندیاں لگا دی گئیں، لوگوں کو زود و کوب کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو گھروں میں بند کر دیا گیا، شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، بہت طرح کی ان لوگوں پر۔ خود بیچارے جو ابو ذر غفاری، جن کے رسول کریم نے کہا کہ ان سے بڑا سچا تو پورے زمین پر نہ پیدا ہوا، نہ آسمان نے ایسے سچے پر سایہ کیا جتنے ابو ذر غفاری ہیں، ان کو کیا کیا گیا؟ کبھی ان کو مدینہ سے شام بھیجا گیا، کبھی شام سے جلا وطن کر کے مدینہ واپس آئے، مدینہ سے ربضہ بھیجا گیا، آخر ربضہ میں جلا وطنی کی حالت میں اس بے آب و گیا جگہ پر انہوں نے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب پوری یہ تاریخ ہے کہ کیا کیا ہوا۔ تو آہستہ آہستہ تدریجی طور پر جو رسول کریم کی جو سنت تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی وضاحت کرتی تھی، جو قرآن کریم میں، تو قرآن کریم میں تو اس کے پہ بھی کیا ان لوگوں نے ظلم کیا، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن رسول کریم کا جو سنت رسول تھی، اس کو پوری طرح سے ان لوگوں نے ختم کر دیا، اس کو بدعت میں بدل دیا۔ تو اسی چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور انہوں نے مدینہ سے جب ان سے بیعت طلب کی گئی، یہ نہیں ہے کہ اگر یزید کا نمائندہ ولید بن عتبہ اگر ان سے بیعت طلب نہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، بلکہ وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے، اور یہ طلب بیعت ایک طرح سے ان کے لیے موقع مل گیا۔ اس کی پوری تاریخ ہے، ان کے لیے موقع مل گیا۔ تو انہوں نے جب وہاں سے مدینہ سے مکہ آئے اور وہاں حالات کا جائزہ لے رہے تھے، تو اس وقت کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھا، کوفہ والوں نے خط لکھا، لیکن بصرہ والوں نے خط نہیں لکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے، ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کے نام خط کا جواب بھیجا، اور بصرہ والوں کے نام بھی خط کا جواب بھیجا۔ ابھی آج کی گفتگو میں بصرہ تک ہی اپنے کو محدود رکھوں گا۔ بصرہ میں جو انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا، ان کا نام تھا سلیمان بن زرین۔ سلیمان بن زرین یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، ان کا نام تھا کبشہ، جن کو امام حسین علیہ السلام نے ان کو خریدنے کے بعد ام اسحاق، جو کہ جناب فاطمہ بنت حسین کی مادر تھیں، ان کے خدمت کے لیے ان کو مامور کر دیا تھا۔ ان کی شادی ہوئی تھی جناب زرین سے، اور ان سے جو ان کے جو بیٹا تولد ہوئے، ان کا نام تھا سلیمان بن زرین۔ یہ سلیمان بن زرین امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر آتے ہیں اہل بصرہ والوں کے پاس۔ جب یہ اہل بصرہ والوں کے پاس وہ خط لے کر آتے ہیں، تو طبری نے 6 آدمیوں کے نام لکھے ہیں کہ جن کے پاس وہ خط لے کر آئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خط جو دوسرے منابع سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خط جو سلیمان بن زرین لائے تھے، وہ تمام جو بصرہ کے اشراف تھے ان کو ان کے نام وہ خط لے کے گئے تھے۔ بصرہ اور کوفہ یہی 2 عراق کا ایسا شہر تھا جو شام کے سے لوگوں کے خلاف، جو شام کے خلاف تھا، اسی لیے جنگ صفین میں بھی بصرہ اور کوفہ کے لوگوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اس لیے کہ شام میں جو بنی امیہ کی حکومت تھی، ان لوگوں نے بصرہ والوں کو اور کوفہ والوں کو اکنامک بلاکٹ بھی کر رکھا تھا، معاشیتی طور پر ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور قتل و غارت گیری کا بھی برابر سلسلہ رہا، جس میں حجر بن عدیہ، ان کے اصحاب، عمرو بن حمق خزائی، اور ایک لمبی فہرست ہے جن لوگوں کو قتل کیا۔ نتیجہ ہے کہ یہ لوگ بنی امیہ کی حکومت سے کافی نالاں تھے، لیکن اس کے باوجود کوفہ والوں نے تو خط لکھا، لیکن بصرہ والوں نے خط نہیں لکھا۔ بصرہ والوں نے خط نہیں لکھا اس لیے کہ وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا ابن زیاد، جو کہ بعد میں ابن زیاد کوفہ چلا جاتا ہے اور یہاں پر اپنا قائم مقام دوسرے کو بنا کر جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ وہاں لوگوں کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف وہ کھڑے ہوں۔ تو 6 آدمیوں کے نام طبری نے جو لکھے ہیں، اس میں ایک نام ہے مالک بن مسمع بکری، دوسرا احنف بن قیس، منذر بن جارود، مسعود بن عمر، اور قیس بن حشیم، اور عمرو بن عبید معمر۔ یہ 6 کے نام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک یزید بن نبید بھی تھے، اور وہ لوگ عموماً بصرہ میں ایک خاتون تھیں، بڑی بلند خاتون، جو کہ محب اہل بیت تھیں، ماریہ بنت سعد ان کا نام تھا، اور یہ قبیلہ عبد قیس سے تھیں۔
ان کے گھر میں بصرہ میں لوگ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر کے اپنی باتیں کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم لوگ کس طرح سے نصرت کر سکتے ہیں۔ انہی اجتماع میں ایک دن یزید بن نبیت اپنے 10 بیٹوں کے ہمراہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے کو مخاطب کرتے ہیں، اور لوگ جو وہاں جمع تھے سب کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو جاؤں گا مکہ، ابھی مکہ میں وہ موجود ہیں۔ اور بیٹوں میں کہا کہ تم لوگ میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ 2 بیٹے تیار ہوئے، عبداللہ اور عبید اللہ، اور وہ جناب یزید بن نبیت کے ہمراہ گئے۔ وہ مکہ میں پہنچتے ہیں، اور مکہ میں جب گئے تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام ابتہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ابتہ گئے، جب ابتہ گئے تو لوگوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام تمہارے ہی گھر گئے ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ جب واپس آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو پاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تحسین کے کلمات امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ یہ کربلا میں ان کے میت میں وہ اور ان کے دونوں بیٹے شہید ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خط گیا تھا وہ ان لوگ سب اس میں مخاطب تھے۔ اب اس جو خط گیا بصرہ کا، اس میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ کا رد عمل آیا۔ احنف بن قیس، یہ احنف بن قیس بھی بڑے عادل اور پارسا سمجھے جاتے تھے، اس کے پہلے خود حضرت علیہ السلام کے ساتھ صفین میں بھی تھے۔ یہ احنف بن قیس امام حسین علیہ السلام کو اس خط کا جواب دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر ان وعد اللہ حق، یہ سورہ روم کی آیت ہے نمبر 30۔ واصبر ان وعد اللہ حق وَيَخْتَفِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے اپنے کو خفیف یعنی ہلکا مت کیجیے۔ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کو خفیف مت کیجیے۔ یہ امام حسین کو مشورہ نہیں درکار تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے خاص بالکل خط میں صاف صاف لکھا تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا استعفیٰ کیا، تمام لوگوں میں استعفیٰ کیا اور ان کو اپنی رسالت کے عہدے سے سرفراز کیا۔ رسول کریم نے جو ان کے فرائض تھے اس کو پوری طرح انجام دیا، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا دیے۔ جب اپنے فرائض پورے کر چکے تو وہ اپنا ہم لوگوں کو اپنے اہل بیت میں سے اپنا خلیفہ متعین کر کے انہوں نے انتقال کیا، اور ہم رسول اللہ کے وارث ہیں اور ہم حقیقت میں ان کے خلیفہ ہیں اور ہم ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ تو اگر ابھی کے حالات یہ ہیں کہ رسول اللہ کی سنت مردہ ہو چکی ہے، لوگوں نے بدعت اختیار کر لی ہے، یہ تدریجاً ہوتا رہا۔ معاویہ اور یزید کے آنے کے بعد تو بالکل ہی جو سنت الہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اس سنت الہی کے احیاء کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کی وصیت اور ان کے جو خطبات ملتے ہیں اس سے بالکل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ احیاء دین کے لیے انہوں نے قیام کیا تھا۔ تو انہوں نے سب کو کہا کہ میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں میری نصرت کرو۔ اس میں یہ جواب ان کا آیا۔ دوسرے صاحب یزید بن نبیت کا بتا دیا کہ اس نے تو جان بھی دی۔ ایک اور صاحب تھے جن کا نام تھا یزید بن مسعود، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی جائیں گے، اور انہوں نے بنی تمیم والوں کو، بنی حنظلہ والوں کو اور کئی اور قبیلوں کو جمع کر کے انہوں نے تقریر کی کہ اگر ہم امام حسین السلام کا بھی ساتھ نہیں دیں گے تو کل ہم لوگ اللہ کا عذاب کے موجب بنیں گے۔ اور کافی لوگ ان کے ساتھ تیار بھی ہوئے، اور وہ یہ تیاری کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے امام حسین السلام کو خط لکھا کہ ہم لوگ آپ کی نصرت کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا، ہم لوگ آیا چاہتے ہیں۔ امام حسین السلام نے ان کے لیے تعریفی کلمات کہے، ان کو دعا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ لیکن جب یہ لوگ اپنا سامان سفر تیار کر کے جیسے ہی رخصت ہونے والے تھے، ان کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے دن کربلا میں شہید ہو گئے، جس کا ان لوگوں کو زندگی بھر افسوس رہا۔ لیکن اس شہادت کے اس سے وہ لوگ شہادت سے لوگ محروم رہ گئے، جس کا یہ لوگ ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ یہ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام تھا منذر بن جارود۔ انہوں نے کیا کیا، منذر بن جارود کی غالباً بیٹی یہ ابن زیاد کے زوجیت میں تھی جیسا کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی وکالت بھی کرتے ہیں کہ نہیں وہ اس نے سمجھا کہ کہیں ابن زیاد میرا امتحان تو نہیں لے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منذر بن جارود نے لے جا کر کے جناب سلیمان بن زرین کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا، اور اس شخص نے سلیمان بن عوف حضرمی کو کہا کہ ان کو اذیت دے کے قتل کر دو۔
نتیجہ ہے کہ جس رات کو ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا، جناب سلیمان بن زرین کو اس دن بصرہ میں اسی سلیمان بن عوف حضرمی نے ان کو پھانسی دے دی۔ یہ کربلا کے سلسلے کا پہلا شہید ہے جو کہ کربلا کے میدان میں تو نہیں شہید ہوا، لیکن کربلا کے ہی کوس کے لیے اس نے اپنی شہادت پیش کی۔ اور زیارت ناہیہ میں امام نے اس کو سلام پیش کیا ہے، اور اس کا جو قاتل ہے اس کا بھی نام سلیمان تھا، سلیمان بن عوف حضرمی، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔